بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی موت کی دہشت و شدت کے تعلق سے۔ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ 3 کٹھن باتوں کی محبت صادق الایمان کی خصلت ہے۔ وہ 3 کٹھن باتیں کیا ہے؟ حضرت حدیث پاک سے ثابت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں فقیری کو اس لیے محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں رب تبارک و تعالی کے حضور تواضع عاجزی میسر ہے، اور بیماری کو اس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ خطاؤں کے لیے کفارہ ہے، اور موت کو اس لیے محبوب رکھتا ہوں کہ مجھے لقائے رب کا اشتیاق ہے۔ لقائے رب یعنی اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، اور موت اس کا ذریعہ ہے۔ موت بلحاظ آخرت نیک و بد ہر ایک کے لیے خیر ہی ہے۔ اس تعلق سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا موت ہر جان کے لیے خیر ہی ہے، خواہ نیکوکار ہو یا بدکار۔ اگر نیکوکار ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، ابرار کے لیے بہتر ہے۔ ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کو ابرار کہتے ہیں، وہ جو ان کے لیے اللہ کے یہاں تیار ہے۔ اور اگر بدکار فاجر ہے تو بدوں کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، یعنی ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ تو اسی حکمت سے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ نیک اور بد ہر ایک کے لیے خیر ہی ہے۔ موت اگر نیکوکار ہے تو اللہ رب العزت کی پروردگار عالم کی ملاقات ہے اسے میسر ہوگی، اور بدکار ہے تو دنیا میں گناہ کر رہا ہے تو موت آ جائے گی تو کم سے کم گناہوں سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ زیادہ لمبا چوڑا حساب کتاب دینا نہیں پڑے گا۔ جتنا زیادہ وقت رہے گا گناہوں میں ملوث رہا، نافرمانیوں میں ملوث رہا ہے، لوگوں کو ستاتا رہا، تو گناہ تو بڑھتے ہی گئے اس کے سر پہ، ہے نا۔ اور دوسری بات کریں، موت مومن کے لیے راحت کا زینہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت راحت المؤمن، یعنی موت مومن کے لیے ذریعہ راحت ہے، یعنی جس مومن کا خاتمہ ایمان و توبہ صحیحہ پر ہو وہ قبر میں، حشر میں بھی ہر جگہ آرام سے رہے گا، پھر جنت تو ہے ہی امن اور چین کی جگہ، ہے نا۔ سب سے افضل و احسن کون؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای المومن افضل، ہے مومنین میں سے سب سے افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سمجھ گئے؟ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، کس طریقے میل محبت کس طریقے سے کر رہا ہے، اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہا ہے، گھر میں کس طریقے سے رہ رہا ہے، بڑوں کا ادب کس طریقے سے کر رہا ہے، چھوٹوں کی شفقت چھوٹوں پر کیسے کر رہا ہے، تو یہ سب سارے معاملات، سب حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہو تاکہ دیکھنے والے کہیں یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے نا۔ پھر مزید عرض کیا گیا مومنین میں سب سے زیادہ چالاک چتر کون ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین میں سب سے زیادہ چالاک اور چتر وہ ہے جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور موت کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ صاحب سب سے زیادہ کمائی کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ گگا ماری کرنے والا ہو، وہ چالاک چتر نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے نزدیک چالاک چتر وہی انسان ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور ساتھ ساتھ میں موت کی تیاری بھی کرے۔ اس باب کی آخری حدیث رہ گئی، یہ بھی سن لیجئے۔ ہاں، بڑا ہوشیار چالاک کون اور نکما کون؟ اس تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا ہوشیار عقل مند یعنی چالاک چتر وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، دیندار بنا لیا، سدھار لیا ہو اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کیے۔ اور نکما گھوڑا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اس کی خواہش کا پیروکار کیا اور اللہ پر مغفرت و نجات کی تمنا کیے رہا، دنیا میں کام تو نافرمانی والے کرتا رہا اور امید یہ رکھتا ہے کہ پروردگار عالم بخش دے گا۔ ارے بھائی سب تم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر ہے، چاہے تو بخش دے، یا گناہ جو کیے ہیں اس کی سزا میں ملوث کرے ہیں۔ تو اس لیے پروردگار عالم کے یہاں جانا ہے، پروردگار عالم سے ملاقات کرنا ہے، تو اس طریقے سے اپنے اعمال کو سنوارے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو، ہے نا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو اور اللہ رب العزت کے حبیب سے محبت کرنا اصل ایمان ہے۔ ایمان و عقیدے کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی اچھی محبت ہوگی اتنی ہی سمجھ لیجئے کہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو توفیق خیر عطا فرمائے۔